السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 8 کے طلباء و طالبات، آج میں آپ کی اردو کا تیسرا لیسن لے کر آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کے اردو کے اس تیسرے لیسن کا نام ہے عظیم تابعی۔ یہ پیج نمبر 8 ہے آپ کی اردو کی بک میں، پیج نمبر 8۔ تو عظیم تابعی، تابعی کسے کہتے ہیں اور صحابہ کیا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ صحابی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان سے سیکھا اسلام کی حالت میں مسلمان ہو کر، وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ اور تابعی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا لیکن آپ کے صحابہ کرام کو اسلام کی حالت میں دیکھا اور ان سے قرآن و سنت کا علم سیکھا، وہ تابعی کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جس عظیم تابعی کا ذکر ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے بیٹے عروہ بن زبیر تھے، ٹھیک ہے؟ وہ زبیر بن عوام کے بیٹے تھے، وہ زبیر بن عوام کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا عروہ بن زبیر۔ تو ان کا مرتبہ مقام اس لحاظ سے بہت ہے کہ ان کے والد جو تھے حضرت اسما، ان کی والدہ حضرت اسما تھیں جو کہ حضرت ابوبکر کی بیٹی تھیں، اور نانا جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور دادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ تھیں، اور خالہ آپ کی ام المومنین حضرت عائشہ تھی۔ تمام عالی مرتبت لوگ ان کے رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار۔ آپ کی یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اسلام کے معاملے میں کبھی دنیاوی معاملات کو ترجیح نہیں دی۔ آپ کی ساری زندگی قرآن کو پڑھنے، سیکھنے اور سکھانے میں صرف ہوئی۔ آپ کی زندگی کا کوئی دن اور رات ایسی نہیں جاتی تھی جب آپ قرآن نہ پڑھتے پڑھاتے ہوں۔ آپ کی کوئی رات ایسی نہیں جاتی تھی جب آپ عبادت کے لیے، نماز کے لیے قیام نہ فرماتے ہوں۔ آپ کی زندگی کا ایک اہم واقعہ یہاں بیان ہوا ہے کہ خلیفہ وقت نے ایک مرتبہ آپ کو ملاقات کے لیے دارالحکومت دمشق بلوایا، تو آپ وہاں اپنے ایک بیٹے کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ آپ کے 4 بیٹے تھے، 4 میں سے ایک بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ وہاں آپ کا عظیم الشان استقبال ہوا اور انہوں نے، آپ کے بیٹے نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے استبل دکھائیں، وہاں لے کر جائیں۔ تو آپ کے بیٹے کو وہاں لے جایا گیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ایک گھوڑی نے بچے کو، آپ کے بیٹے کو دلتی ماری یعنی ٹانگ ماری اور وہ زندگی سے ہی محروم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ پھر وہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو آپ کو ظاہر ہے انتہائی غم ہوا۔ آپ اس غم میں ہی مبتلا تھے کہ اتفاق کی بات آپ بچے کی قبر پہ مٹی ڈال رہے تھے تو ایک پاؤں کی ہڈی میں آپ کی ایک بیماری لگ گئی، وہیں سے ہی تو آپ کا پورا پاؤں ورم کی زد میں آ گیا، سوجن ہو گئی، اور یہ اتنا بڑھتا گیا کہ خلیفہ وقت نے آپ کا بہت علاج کروایا، ماہر طبیبوں اور معالجوں کو طلب کیا، لیکن وہ زخم بڑھتا گیا حتیٰ کہ آپ کی ٹانگ کاٹنے کا فیصلہ کر دیا گیا کہ اگر یہ ٹانگ نہیں کاٹی گئی تو یہ پورے بدن میں اوپر تک پھیلتے چلی جائے گی یہ بیماری۔ اب کیا ہوا کہ آپ کی ٹانگ کاٹنے کے لیے طبیبوں نے کہا کہ بہت نہایت شدید تکلیف ہوگی، کیونکہ آری سے ہڈی کو کاٹا جائے گا، گوشت کو کاٹا جائے گا، تو آپ کو کچھ شراب پلا دی جائے تاکہ آپ اس کے نشے میں اس تکلیف کی شدت محسوس نہ کریں۔
لیکن آپ نے اس سے انکار کر دیا. آپ نے کہا میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا لیکن شراب نہیں پیوں گا. تو اس طرح آپ نے تکبیر اور تحلیل میں مشغول ہو کر اپنی وہ ٹانگ کٹوائی. لوہے کی کڑھائی میں خوب تیل کو گرم کیا گیا تاکہ زخم کو جلایا جائے اور خون اس سے بند کیا جائے. آپ نے اس تکلیف کو بھی اللہ کے ذکر کرتے ہوئے برداشت کر لیا. اور جب ہوش میں آئے تو اپنے اس کٹے ہوئے پاؤں کو منگوایا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے رہے. اور آپ نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے تیرے اوپر رات کے اندھیروں میں مساجد تک پہنچایا، وہ ذات اس بات سے باخبر ہے کہ میں کبھی تیرے اوپر چل کر حرام کی طرف نہیں گیا. تو دیکھیں آپ کی زندگی سے ہم سب کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اسلام کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کبھی کوئی غلط کام نہ کریں. یعنی آپ نے شراب نہیں پی تھی نا، وہ ایک حرام چیز ہے، آپ نے اس کو گوارا نہیں کیا. تو آپ کی زندگی کا یہ اہم واقعہ ہے. آپ نے بڑی لمبی عمر پائی تھی، یعنی 71 برس کی عمر پائی تھی، خیر و بھلائی کے آپ نے بہت کام کیے اور آپ کی پوری زندگی تقویٰ اور پرہیزگاری سے لبریز تھی. آپ نے جب اپنے گھر آئے وہاں سے تو آپ نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ ہم اس کا غم کیوں کریں، ناشکری کیوں کریں. اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے تھے، ایک بیٹا لے لیا، 3 تو موجود ہیں. اللہ نے مجھے پورا جسم اچھا بھلا دیا ہے، اگر ایک ٹانگ لے لی تو کیا ہوا؟ ہمیں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ باقی سارے اعضاء تو موجود ہیں. ہم سب کو بھی آپ کے اس بہترین عمل کی مثال لیتے ہوئے شکر کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. اللہ کی جو نعمتیں ہمارے پاس، ہمارے آس پاس موجود ہیں، ان کی قدر کرنا چاہیے اور دینی احکام پر پورے خلوص سے عمل کرنا چاہیے. تو بچوں یہ میں نے آپ کو لیسن سمجھا دیا ہے. اب میں آپ کو اس کا ہوم ورک جو آپ کو کر کے لانا ہے وہ دکھاتی اور سمجھاتی ہوں. عظیم تابعی کا کام کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو یہ الفاظ اور معنی لکھنے ہوں گے. یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو، 11 الفاظ معنی ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 1 ہے تابعی اور صحابی میں کیا فرق ہے. پھر سوال نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں. سوال نمبر 3 ہے حضرت عروہ اپنے باغ کی حفاظتی باڑ کھجور پکنے کے زمانے میں کیوں توڑ ڈالتے تھے. اور سوال نمبر 4 ہے عروہ بن زبیر کی سیرت کے مطالعے سے آپ نے کیا کچھ سیکھا، کیا پیغام آپ کو حاصل ہوا، آپ وہ لکھیے. تو یہ کام آپ کو اسی طرح کرنا ہے. آگے دیکھتے ہیں. یہ ایک عبارت دی ہوئی ہے، اس میں ان الفاظ کو، محاورات کو منتخب کر کے لکھنا ہے. یہ والا پیج صرف آئے.